حضرت محترم جز نمبر 1 کی کچھ آیات وقت کے اندر جتنی ہم اس کو کور کر سکیں۔ سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا اور پہلے پارے کا۔ سورتوں کے نام جو ہیں، جیسے فاتحہ کو فاتحہ کہا، اور بقرہ کو بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، اعراف، انفال، اسی ترتیب سے آپ سورتوں کے جو نام ہیں یہ نام توفیقی ہیں۔ توفیقی مطلب یہ نام اللہ کے حکم سے، اللہ کی بتائے ہوئے رہنمائی سے اللہ کے نبی نے ہی معین کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سورتوں کے نام بعد میں رکھے گئے، جس طرح یہ جو 30 پاروں کی تقسیم ہے یہ اللہ کے نبی کے دور کی نہیں ہے۔ پاروں میں تقسیم نہیں تھا پہلے۔ قرآن کی تقسیم 2 تھی، آیتوں میں اور سورتوں میں۔ پاروں کی تقسیم بعد میں بنی ہے۔ اسی طرح یہ جو رکوع والی تقسیم ہے یہ بھی بعد کی ہے، بہت بعد کی۔ تو یہ سورتوں کے نام ایسا نہیں ہے کہ بعد میں رکھے گئے، یہ شروع سے ہی معین ہیں، اللہ کے نبی نے ہی ان کو معین فرمایا ہے۔ فاتحہ کو کیوں فاتحہ کہتے ہیں؟ حدیث موجود ہے کہ اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا، یہ کتاب کا آغاز ہے، افتتاحیہ ہے۔ یہاں سورہ فاتحہ کے نام سے ایک نظریہ ٹوٹتا ہے، یاد رکھیں۔ مثلا کہا جائے کہ بھئی یہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی کتاب ہے اور اس کا پہلا جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے، کتاب کا پہلا چیپٹر فاتحہ ہے۔ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کتاب کا آغاز ہے، اور یہ آغاز اللہ کے نبی نے معین کیا ہے۔ تو یہاں پر مکتب اہل بیت کا، شیعہ اثنا عشری کا، ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کے نبی کے دور میں ہی جمع ہو چکا تھا، مدون ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ قرآن بکھرا ہوا ہے، ابھی اللہ کے نبی نے قرآن کو جمع نہیں کیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے یہ عقیدہ، یہ نظریہ۔ ہمارے نظریے کے مطابق قرآن اللہ کے نبی کے دور میں ہی جمع ہو چکا ہے، کتاب کی شکل میں کمپائل ہو چکا تھا، اور سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کے نبی نے ہی دی تھی۔ جب کمپائل ہو چکا ہے، کتاب کی شکل میں ہے، تب فاتحۃ الکتاب کی سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگر ایک کتاب سرے سے کمپائل ہی نہیں ہوئی ہے، وہ مدون ہی نہیں ہوئی ہے، جمع ہی نہیں ہوئی ہے، تو پھر کتاب کے پہلے چیپٹر کا جو عنوان ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ مثلا کوئی بتائے کہ آپ کو کہ بھئی یہ کتاب کا مقدمہ ہے، اس کا مطلب کوئی کتاب بن چکی ہے جس کا یہ مقدمہ ہے۔ تو فاتحۃ الکتاب کتاب کا افتتاحیہ، یعنی کتاب پہلے سے بن چکی ہے۔ قرآن مجید میں مسلسل آیتوں کے اندر اس قرآن کو کتاب کہا، صحف کہا۔ یہ صحف یا کتاب صادق ہی اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز کتاب کی شکل میں ترتیب کے ساتھ موجود ہو۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد وحمد۔ توجہ ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ دوسری جو آیت جس سے آج استفادہ کریں گے یہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں ہے۔ الف لام میم کے بعد کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت میں قرآن کا تعارف کروایا، ایک قرآن کا تعارف کروایا کہ قرآن کیا ہے، دوسرا یہ بتایا کہ قرآن کس لیے ہے، اس کا مقصد بھی بتایا۔ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ذالک الکتاب۔ کیا کہا؟ ذالک الکتاب، کہ یہ کیا ہے؟ کتاب۔ یہ کیا ہے؟ کتاب۔ عقل انسان کی یہ عقل کا ایک کامن ایک چیز ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے کوئی بندہ کچھ کھول کے پڑھ رہا ہو اور ہم دور سے دیکھیں، کیا کر رہے ہو؟
کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کس چیز کی کتاب ہے؟ دوسرا سوال یہی آتا ہے، فلاں کتاب ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تیسرا سوال بنتا ہے، کیا ہے اس میں؟ بنتا ہے نا۔ قرآن کے بارے میں کہا شروع میں ہی، یعنی جب بھی میں اور آپ قرآن مجید پڑھنا چاہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، جو ہی اب آگے آغاز کرنے لگے تو پہلا جملہ کہا، یاد رکھنا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی ایک سوال ہے جو ویسے ممکن نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں نے یہ کارنامہ انجام کر کے دکھا دیے۔ دنیا میں نہیں ممکن ہے۔ میں بھی آپ سے سوال کروں گا، آپ خود بھی کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلمان ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ یہ صلاحیت بھی ہمارے اندر ہی ہے۔ کیا دنیا میں ممکن ہے کہ کوئی کتاب پڑھی جائے اور سمجھ نہ آ رہی ہو؟ ممکن ہے؟ کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی، پڑھ رہے ہیں پھر بھی، یہ ممکن ہے دنیا میں؟ کوئی بھی کتاب آپ دنیا کی اٹھا لیں، کتاب ہو اور اسے پڑھیں اور سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر بھی پڑھ رہا ہو بندہ، سمجھ رہے نا؟ نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن قرآن کے ساتھ یہ ہم نے کیا ہوا ہے، پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی 9/11 کے بعد امریکہ کی ایجنسی نے پکڑ لیا، اس پہ تشدد کیا، کہا کہ تم دہشت گرد ہو۔ اس نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں، کہا ہم نے تمہیں عربی بولتے ہوئے دیکھا ہے، تمہیں عربی آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں پاکستان سے ہوں، میں اردو بولتا ہوں، انگریزی بولتا ہوں، عربی مجھے نہیں آتی۔ انہوں نے قرآن اس کے ہاتھ میں کہا پڑھو۔ قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا، کہا یہ دیکھو تم کہہ رہے تھے عربی نہیں آتی ہے، تم تو عربی پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میں پڑھ سکتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی کہ تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کسی زبان میں ریڈنگ کر سکتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے اس کو رکھا ہے سزا جیل میں، آخر میں جا کے انہیں بھی سمجھ میں آئی کہ بھی ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن انہیں سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پڑھتے ہیں عقیدت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، سٹارٹ میں کہا مجھے اور آپ کو ذالک الکتاب، یاد رکھنا کہ یہ کتاب ہے، بھول نہ جانا کتاب ہے۔ اور کتاب جب بھی انسان پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اگر نہیں سمجھ رہا تو کتاب نہیں پڑھتا کوئی بھی سمجھے بغیر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ایک اصلاح کر کے اٹھیں یہاں سے۔ قرآن کے بارے میں ایک عوامی انداز ہے، عامیانہ انداز، نسبتاً میں احترام میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ عامیانہ انداز بغیر علم کے ہوتا ہے۔ اس عامیانہ انداز میں علم نہیں ہے، بغیر علم کے۔ اور وہ عامیانہ انداز کیا ہے؟ سب لگے ہوئے ہیں اس زور پہ کہ ہر چیز کو قرآن سے ثابت کریں گے، ہر چیز قرآن سے ثابت کریں گے، زور لگا رہے۔ اور یعنی عموماً لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کے فرقے اپنے اپنے فرقوں کے نظریات کو قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اور قرآن کے بارے میں زیادہ جستجو والے بعض لوگ ہر سائنسی پیش رفت کو قرآن سے ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ مزہ آتا ہے ان کو، لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، فلاں سائنسی چیز قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے اوپر پھر مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو قرآن سے ثابت کرو۔ تو وہ مشہور ایک لطیفہ ہے کراچی کا جو بن گیا، کسی نے کہا کہ بھئی یہ جو تم لوگ نشتر پارک سے علم لے کے نکلتے ہو، جلوس لے کے نکلتے ہو، کسی وہابی نے کسی مومن کو پکڑ لیا کہ نشتر پارک سے تم علم لے کے نکلتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ کرو؟ مومن بھی بڑا تیز دماغ تھا، اس کے ذہن میں آیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا علم نشرح لک صدرک؟ علم نشرح تے نہیں ہے وہاں پہ، علم بھی ہے، نشتر بھی ہے اور صدر بھی ہے۔
کبھی علم اٹھاؤ نشتر سے نکلو صدر تک جاؤ، لکھا ہوا قرآن کے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ قرآن میں موبائل کا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ، ان کے موبائل کے سموں کی نیٹ ورک کا بھی ذکر ہے، کہ کہاں ہے؟ یوفون بالنذر، سورہ دہر کی آیت ہے نا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کا لکھا نہیں ہے یوفون۔ یہ وہ عامیانہ انداز ہے، یہ وہ غیر علمی انداز ہے کہ جس کا نقصان ہے۔ ایسے لوگ نقصان کر رہے ہیں قرآن۔ کیوں؟ پہلا جملہ ہی نہیں پڑھا، دقت نہیں کی اس جملے پر، پہلے پارے کا یہ جملہ تو تقریباً تمام مسلمان، ہم جیسے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی اس آیت کا پتہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا ٹاپک ہدایت ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، آپ جو نماز غفیلہ میں بھی پڑھتے ہیں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب، کوئی خشک وتر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب میں نہ ہو۔ بھائی کون سا خشک وتر؟ ہدایت کے بارے میں۔ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنا مواد چاہیے وہ مواد قرآن میں موجود۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں اتنی سائنس موجود ہے جتنی انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اتنا فلسفہ موجود ہے جتنا انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اتنی تاریخ بیان ہوئی ہے جتنی انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے لیے جو ٹاپک چاہیے، ہدایت کے لیے جو مواد چاہیے، ہدایت کے لیے جتنی بات کرنی ہے، ہدایت کے چیپٹر میں ہر خشک وتر قرآن میں موجود ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ بشر کی ہدایت کا کوئی پارٹ ہو جس کے ذریعے انسانوں کی ہدایت ہو سکتی ہے اور وہ قرآن میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ لیکن یہ جو انداز ہے، عامیانہ انداز ہے، غیر عالمانہ انداز ہے، غیر علمی انداز ہے، میں ہر چیز قرآن سے ثابت کروں نہ، قرآن ہر چیز کی کتاب، قرآن انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ اب یہاں جو کہا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ درجے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن نے کہا ہے ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین جو قرآن سے ہدایت لیں گے وہ خاص ہدایت ہے۔ لوگوں کے لیے بھی قرآن ہدایت، ایک غیر مسلم بھی قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن سے کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے گا۔ اس کی بنسبت اگر کوئی صاحب ایمان قرآن پڑھے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز قرآن سے ملے گی۔ پھر صاحبان ایمان میں سے اہل علم اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ان کو قرآن سے اس سے بہتر چیز مل جائے گی۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک ہے۔ بیک وقت 5ویں پاس بچے کو بھی قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اور مرجع تقلید کو بھی قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیول کا فرق ہوگا لیکن فہم قرآن سے حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، نہ بھولیں اس بات کو کہ یہ کتاب ہے اور کوئی بھی کتاب سمجھے بغیر پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کبھی بھی فائدے میں نہیں رہا ہے۔ اس وقت انحراف کی بنیاد قرآن کا نہ سمجھنا، سمجھ کے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے انحرافات کا شکار ہو گئے۔ پس ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان۔ اور آپ حیران ہو، اللہ نے رمضان کا تعارف روزے کے ذریعے نہیں کروایا۔ ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے جب اس کا تعارف کروایا تو روزے کے بارے میں نہیں کروایا۔ کیا کہا؟ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن۔ کیوں اہم ہے اللہ یہ مہینہ رمضان کا؟ کیوں اہمیت ہے ماہ مبارک رمضان کی؟ الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ نزول قرآن
رمضان کی اہمیت کی بنیادی ترین وجہ ہے یعنی روزے سے بھی اوپر قرآن اور سلام اور شب قدر، کیونکہ وہ قدر کی رات، کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہے۔ تو پس ماہ مبارک رمضان میں سب سے مہم ترین عبادت جو میرے اور آپ کے اعمال میں نظر آئے وہ وقت ہے کہ جو ہم رمضان میں روزے میں قرآن کے ساتھ گزاریں گے، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو۔ میں نے رات بھی ایک جگہ عرض کیا، آپ حتماً ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں کہ ایک ختم قرآن جو ہے وہ اپنے لیے لازمی قرار دیں کہ بھئی ہر حال میں ایک ختم تو میں نے ضرور کرنا ہے، یہ ہم نے حتماً شامل رہنا۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے بعد جب حوصلہ افزائی ہوتی تھی کہ ہاں بھئی کس نے کتنا قرآن پڑھا، اب اس میں اب نارملی ہوتا ہے نا، جب کسی جماعت میں کلاس میں استاد سوال کرے طالب علموں سے، کوئی ہوم ورک کے بارے میں پوچھے، کسی ایسے کام کے بارے میں پوچھے، تو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنے والے وہ طالب علم ہوتے ہیں جنہوں نے بہترین کام کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کس نے کتنا قرآن پڑھا؟ جی مولا میں نے 20 مرتبہ قرآن ختم کیا رمضان، میں نے 15 دفعہ کیا، میں نے اتنی دفعہ۔ جو اس میں سب سے کم نمبر والے ہوتے تھے، جو ذرا جیسے ہوتا ہے نا جس نے کم کیا تو وہ ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرتا، شرما جاتا ہے، بھئی یار اتنے اچھے نمبروں والوں میں ہم کیا کہیں۔ تو میں نارملی مومنین کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی روایت سناؤں تو میرا اپنا بھی دھیان جاتا ہے، کیونکہ 2 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ رزلٹ چیک کرتے وقت کچھ اسٹوڈنٹس اوپر سے رزلٹ چیک کرتے ہیں کہ بھئی میرا نمبر اوپر کہاں پہ میرا نام ہوگا اوپر والوں میں سے، کچھ اسٹوڈنٹ میری طرح نالائق ہوتے ہیں، وہ نیچے سے چیک کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آخری میں کس سے میں تو اوپر ہوں، ذرا مثلا 50 میں سے میں 48واں ہوں۔ یا ہمارے ایک کزن ہے تو وہ فیل ہو گیا تھا، تو ہمارے ایک دوست نے اس سے پوچھا بھئی کیا بنا رزلٹ کا؟ اس نے کہا میری 11ویں پوزیشن ہے۔ تو میرے دوست کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا کہ اندازہ تھا کہ یہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب میں نے پوچھا کیا بنا رزلٹ کا، کہتے اس نے کہا میری 11ویں پوزیشن ہے۔ تو کہتے مجھے بڑا ایک اندر سے اچھے تاثرات ہے، یار بچے نے محنت کی ہے 11ویں پوزیشن پہ آ گیا۔ کہتے فوراً میرے ذہن میں سوال، میں نے کہا کلاس میں بچے کتنے ہیں؟ کہتے 11 ہیں۔ 11 بچے ہیں اور میری 11ویں پوزیشن ہے، بنیادی طور پہ فیل ہو گیا تھا، لیکن اپنے فیل ہونے کو اس نے بتایا کہ میں 11ویں پوزیشن پہ ہوں۔ فیل ہونے میں کیا ہے بھئی، 11ویں نمبر پہ تو میں ہوں۔ تو یہ ہم لوگ جب اس طرح کے معرکے ائمہ کے شاگردوں کے اس میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ نیچے سے آخر والا کون ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، چھٹے امام کی بارگاہ میں آپ کے شاگردان، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے پیروکار، ان میں جو سب سے کم نمبر والے ہوتے تھے جنہوں نے رمضان میں قرآن کم پڑھا، وہ 5 دفعہ ختم کرنے والے لوگ، کہ ماہ مبارک رمضان میں 5 دفعہ قرآن ختم کیا، اور یہ 5 دفعہ ختم کرنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے کم پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابوذر کے بارے میں تھا کہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے، شب میں، بعد میں اللہ کے نبی نے کہا اس کو کم کریں، تو پھر انہوں نے 3 دن میں ختم قرآن شروع کی۔ تو بس 7 دن میں ختم قرآن عام معمول تھا۔ یہ جو آپ قرآن کی 7 منزلیں دیکھتے ہیں نا، یہ جو 7 منزلیں جو ہیں، یہ بھی عہد نبوی میں نہیں ہے، یہ عہد صحابہ میں ہے، کیونکہ بعض صحابہ ایسے تھے جو 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، تو وہ ایک دن میں جتنا پڑھتے تھے اس کو وہ منزل کہتے تھے، یوں وہ 7 منزلوں میں 7 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ اور جو ایک دن میں اتنا پڑھتے تھے کہ 30 دن میں پورا کریں، تو ان کا وہ ایک دن والا حصہ پارہ کہلاتا تھا۔ بعد میں اسی کو معیار قرار دے کے قرآن کی پاروں کی تقسیم بن گئی۔ ماہ مبارک رمضان میں نے اور آپ نے کثرت سے تلاوت کرنی۔ رات میں نے عرض کیا تھا 3 طرح کی تلاوت کر لیں اپنے اسی دن کے اندر، 3 طرح سے پڑھنے۔
ایک تلاوت کریں جس میں کچھ تفسیر بھی ساتھ پڑھیں۔ مناسب ترین تفسیر پڑھنے آسانی سے سمجھنے کے لیے تفسیر نمونہ ہے، اردو زبان میں موجود ہے، اس کی اپلیکیشن بھی اینڈرائیڈ کے اندر مل جاتی ہے۔ مناسب ترین تفسیر ہے تفسیر نمونہ، اس کا PDF بھی آپ کو اس میں مل جائے گا۔ تو تفسیر نمونہ کے ساتھ دن میں ایک مرتبہ قرآن کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ آپ تھوڑا سا پڑھیں قرآن اور اس کے ساتھ تفسیر پڑھ لیں، سمجھ سکیں۔ دوسرا دن میں رکھیں جس میں آپ قرآن کو پڑھیں اور ساتھ میں کچھ ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ چیز سمجھ بھی آئے۔ تیسرا حصہ خود متن قرآن کا بھی رکھیں، خود قرآن کی تلاوت کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں کثرت سے تلاوت کو شعار بنا لیں، زیادہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ عام دنوں میں، حدیث میں ہے یہ بھی، عام دنوں میں ایک ختم کرنا قرآن کا اور ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنا برابر ہے۔ گویا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ عام دنوں میں، عام مہینوں میں ایک ختم قرآن کے ذریعے جو ہم نے معنوی ترقی کرنی ہے، وہ معنوی ترقی رمضان میں ایک آیت کے ذریعے ہو جائے گی، یہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں یوں بیان کیا گیا، کہا گیا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی رمضان میں قرآن کی تلاوت میں۔ اب سائل نے سوال کیا کہ یہ بتائیے الحمد ایک حرف ہے، یعنی بھئی ایک حرف کے بدلے اگر 10 نیکیاں ملنی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہا کیا الحمد ایک حرف ہے؟ فرمایا نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، دال ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک میں نظر آئے میرے آپ کے گھر میں، ہمارے معمول میں، کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ایک ختم قرآن کو تو آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے طے کر کے اٹھیں کہ بھی ایک ختم قرآن تو ہونا ہی ہونا ہے، ایک سے زیادہ میں پھر ہم جو جتنا آگے بڑھ سکا۔ تو پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ درود پڑھیے گا محمد و علی محمد۔ جی انشاءاللہ صحیح۔ اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 21 ہے یا 28؟ ہاں 21 ہے غالباً۔ ہاں جی، یہ آیت ہے کہ یہاں پر فاسقین کا تعارف کروایا ہے۔ ایک جگہ کہا فاسقوں کا ذکر آیا کہ بھئی قرآن اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں یہ بتایا کہ فاسق کہتے کس کو ہیں، یعنی قرآن نے یہاں جن فاسقین کا ذکر کیا ان فاسقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ اب دیکھیے گا کون ہیں۔ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کون ہیں فاسقین؟ نمبر 1، جو اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے، جو اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے۔ ایگریمنٹ کیا اللہ سے، میں نے، آپ نے، ہم میں سے ہر ایک نے، ہمارا جو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ بندگی کا ہے، ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ بار الہ ہم تیری بندگی کریں گے۔ اب جو اس بندگی سے مکر جائیں تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے وعدہ کر کے عہد کر کے مکر گیا، یہ فاسق ہے۔ دوسری صفت فاسق دوسرا کون سا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس رشتے کو قطع کرتا ہے، اس تعلق کو قطع کرتا ہے جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والا عجیب ہے، قطع رحمی کرنے والا قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں فاسق ہے، فاسق ہے۔ چوتھے امام نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، تاکید کی کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس سے دوستی مت کر۔ توجہ ہے، امام نے قطع رحمی سے منع کرنا تو وہ تو مرحلہ آنا ہی نہیں چاہیے امام کے ماننے والوں کے لیے۔
امام اپنے ماننے والوں کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے دوستی مت کرنا کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں، مطلب تمہارے دوستوں میں بھی کوئی نظر نہ آئے کہ جو قطع رحمی کرتا ہوں۔ پھر امام نے وجہ بتائی، کیونکہ قرآن میں 3 جگہ اللہ نے اس کو فاسق کہا ہے، اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا عزیزان محترم، صلہ رحیموں سے تعلق توڑنا فاسقوں کی نشانی ہے، مومنوں کی نشانی نہیں۔ قطع تعلقات کرنا، وہ رشتے جن کو اللہ نے جوڑا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بہن بھائی کا رشتہ اللہ کا، ماں باپ کا تعلق اللہ کا بنایا ہوا ہے، پھپھی خالہ، جتنے بھی رشتے قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں، پھپھیاں، خالہ، چاچا، ماموں، تایا، یہ سب رشتے، یہ صلہ رحیم ہیں سارے۔ ان تعلقات کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے، اور جو ان تعلقات کو توڑتا ہے، قطع کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، ایمان کا یعنی یہ وار ڈائریکٹ ایمان پہ جاتا ہے، کیونکہ جہاں فسق ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو مزاج بنا ہوا ہے، عادتیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کے تعلقات توڑ دیے، ختم کر دیے، ایک دوسرے سے بات کرنا ختم کر دیے، قطع کلامی ہو گئی، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں، خود دقت کیجئے گا، کتنی ایسی ترک تعلقی جو میں نے اور آپ نے کی ہے۔ ہمارے وہ رشتہ دار جن سے ہم بات نہیں کرتے، ہمارے وہ رشتے جن کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، جن کو ہم بلاتے نہیں ہیں، ریزن تلاش کریں، ریزن کیا ہے؟ وہ دشمن خدا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ امام حسین کا دشمن ہے؟ نہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی بات، فلاں جگہ پہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں یہ ہوا تو وہ ہمارے پاس آئے نہیں، خود ہی چیزیں سوچی، خود ہی کر لیا۔ نہ عزیزان محترم، کبھی بھی نہیں۔ قطع تعلقی یاد رکھیں گناہان کبیرہ میں سے، بالخصوص صلہ رحیم سے تعلق قطع کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں تنگی رزق کی صورت میں ملتی ہے، عمر کے کم ہونے کی صورت میں ملتی ہے۔ جو قطع تعلق کرتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، اس کی عمر میں سے ٹائم کم ہو جاتا ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اس کی، حادثاتی موت آتی ہے، اچانک مر جاتا ہے، مرگ مفاجات۔ لہٰذا قطع تعلقی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے، جس کسی سے بھی ہم میں سے کسی نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، قدم بڑھائے، فون کریں، جا کے ملیں کہ بھئی جو ہو گیا جانے دو، مجھے معاف کر۔ بے شک آپ کی غلطی نہ ہو، غلطی بھی اسی کی ہو، معافی آپ مانگیں۔ اب 2 روایتیں سن لیں اور اسی پہ اختتام کریں۔ سائل نے امام سے سوال کیا، مولا یہ تو آپ نے تاکید فرمائی کہ تعلق جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن مولا جو رشتہ دار تعلق جوڑنا نہیں چاہتے، وہ توڑنے کے اوپر اتر آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ کیا خوبصورت جواب دیا۔ کہا بھئی تعلق جوڑنے کا حکم وہیں پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی توڑ رہا ہو۔ جو پہلے سے جڑے ہوئے وہ تو جڑے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ جوڑنا ہے نا کہ جو توڑ رہا ہے، جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے اسی کے ساتھ جوڑو۔ ایک دوسری روایت میں امام نے یہ رہنمائی فرمائی، اگر 2 رشتہ دار آپس میں قطع تعلق کر لیں، دونوں میں سے ایک غلطی پر ہے اور دوسرے کی غلطی نہیں ہے، اگر یہ پشیمان ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے سے معافی مانگیں، تو جس کی غلطی نہیں ہے وہ اگر معافی مانگنے میں پہل کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس صلہ رحمی کا جو نتیجہ جنت ہے، اللہ جنت دے گا، لیکن اس جنت میں پہلے وہ داخل ہوگا کہ جس نے پہل کی تھی، اور وہاں کا پہلا اور بعد والا اس عالم کی طرح نہیں ہے۔ بعض اوقات وہاں پہلے والا پہلے اور دوسرا بعد والا ہو سکتا ہے 200 سال بعد آ رہا ہو، یہ بھی ہوتا ہے، وہ عالم دیگر ہے یہاں کی نسبت۔ لہٰذا پہلا پارہ، فاسقوں کی نشانی ہے قطع رحمی کرنا، مومنوں کی نشانی ہے صلہ رحمی کرنا۔ قطع رحم کبھی بھی طول تاریخ میں کسی بھی نبی کی امت میں، نہ اس امت میں
نہ ائمہ کے پیروکاروں میں، نہ قرآن کے ماننے والوں میں کبھی بھی قطع رحمی مومن کی نشانی نہیں رہی، قطع رحمی فاسق کی نشانی۔ اور میں نے اور آپ نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے وجود میں سے اگر یہ نشانی پائی جاتی ہے، نکالیں آج کے آج، کل پہ مت ٹالیں، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی، کل نہیں آتی، اس لیے آج سے ہی اس پر جستجو فرمائیں۔